السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم او من الصین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو خالص ایک دینی فکر کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دل اور دماغ کو پورے طور پر کھول دے اور ہمیں یہاں سے اس مجلس سے فکر لے جانے والوں میں پیدا کر دے، فکر لے جانے والوں میں بنا دے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور بہت ٹو دی پوائنٹ میں آپ سے چند باتیں اور آپ حضرات سے کروں گا اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہے، بس آپ سے بات کرنی ہے، اور جو درد میرے دل میں ہے وہ درد میں اگر آپ تک پہنچا دیا 2-4-5 منٹ کے اندر تو میں اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھوں گا۔ اس وقت کی جو احوال اور حالات ہیں وہ ماتم کرنے کے احوال اور حالات۔ پھر ہمارے بزرگ اور اسلاف میں لکھا ہے کہ ماتم بزدل قوم کیا کرتی ہے، اور جو دیالی قوم ہوتی ہے وہ عہد کرتی ہے، پیمان کرتی ہے اور وہ شروعات کرتی ہے، اسٹارٹ ٹوڈے، آج سے ہی شروع کرتی ہے، پچھلے غلطیوں پر ماتم کر کے وقت ضائع نہیں کرتی ہے۔ تو حالات اور احوال تو ایسے ہیں کہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے، لیکن ماتم سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں فیوچر اور مستقبل کے عہد پر اب جم جانا چاہیے۔ اور کم سے کم جب آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کہ جب پیشنٹ ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ سروائیول کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو اس وقت جو ڈاکٹرز کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کو زندہ رکھنا، اور کسی طریقے سے وینٹیلیٹر پہ لے جانا پڑے یا جیسے بھی لے جانا پڑے، ہارٹ کی جو بیٹ ہے اور ہارٹ جو دھڑک رہا ہے اس کی دھڑکن کو باقی رکھ سکے، اس چیز کے اوپر ڈاکٹر محنت کرتی ہے۔ اس چیز کے اوپر ڈاکٹر محنت نہیں کرتا ہے کہ اس کے چکس کے اوپر جو تل ہے، مہاسے ہیں، فی الحال اس کو ختم کیا جائے، اس کو چمکایا جائے، اس کے ہاتھ کی گٹھیا کو صحیح کیا جائے، اس کے پیر کے درد کو صحیح کیا جائے، نہیں۔ اس وقت جو ڈاکٹر کی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی سانس چلتی رہے۔ اس وقت یہ قوم اس حال میں ہے، اور اس وقت اس قوم کی ایسی حالت ہے کہ اس وقت اس قوم کی سانس کو باقی رکھنے کے لیے، اس قوم کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور کام کرنا پڑے۔ That's it۔ اتنی بات خلاصہ ہے۔ آپ سماج میں بیٹھتے ہیں، آپ چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیے ہماری باتوں میں فکر نہیں ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم سے اگر کوئی ہمارا ذاتی معاوضہ کر لے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو ہمارے پاس چند لائن بولنے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم پوری امت کی غلطی گنوانے کے لیے ان کو بول دیں تو وہ ہفتوں بیٹھ کر پوری امت کی غلطی گنوا لیں گے۔ کیا بات، بہت خوب۔ لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا سماج کے لیے، نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آپ شروع کریے، آپ اپنے آپ سے شروع کریے۔ یونائٹڈ نیشن میں جب ہمارے اے پی جے عبد الکلام گئے تھے، ان سے ایک کوشچن کیا گیا تھا کہ پورے نیشن میں پیس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ تھیوری بیان کریے۔ انہوں نے 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں، پیس کی اسٹارٹ، امن کی شروعات آپ اپنے آپ سے کریں۔ واہ، بہت خوب۔ تو اس وقت جو ہمارے سماج کے اندر جو بھی ویوستھائیں ہیں، یا جو ابھی تک ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں، اچھے اسلامک ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے ایجوکیشن سینٹرز نہیں ہیں، پرانی غلطیوں کا رونا ختم
اب سے ہم لوگ ایک نئی شروعات کرتے ہیں, نئی فکر کے ساتھ کرتے ہیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. باتیں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں, باتیں بہت ہوتی ہیں. جو ادارے ہیں بڑے ہمارے, ان سے ڈیمانڈ کریے تو وہ ایک سیمینار کرا دیتے ہیں, وہ ایک اجلاس کرا دیتے ہیں 50 کروڑ روپے خرچ کر کے, 10 کروڑ روپے خرچ کر کے, لیکن وہ اس سے کیا قوم کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایکشن سے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ کی تاثیر ختم ہو چکی ہے. اب آپ کے اعمال کی ضرورت ہے, آپ کے کام کی ضرورت ہے. آپ کام کریے, سائلنٹلی ورک کریے, کمرہ بند کر کے کام کریے, اپنے من میں ڈوب کر کام کریے. آپ 10 سالوں کے لیے, 15 سالوں کے لیے آپ شو آف کو بند کریں. آپ یہ عہد کر لیجئے, پوری قوم یہ عہد کر لیجئے کہ 10 سال کے بعد قوم کو رپورٹ دینے کا پروگرام کریں گے کہ ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. دس سے ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ان کے لیے میٹنگز ہوتی ہے, ان کے لیے چند ذہین ترین دماغ روم بند کر کے کام کرتا ہے, اور وہاں سے پھر ایک مشن شروع ہوتا ہے, ایک ویژن شروع ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, اور ان پروجیکٹس پر کام کیا جاتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہیں RSS کا پروگرام ہوتا ہوا, ہم نے نہیں دیکھا مشنریز کا جلسہ ہوتا ہوا, ہم نے نہیں دیکھا یہودیوں کا جلسہ ہوتا ہوا, لیکن قوم کی نس نس میں وہ گھسے ہوئے ہیں. لیکن ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے, عمل پہ آ ہی نہیں رہے, کام پہ آ ہی نہیں رہے, اور اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کو اتنے طریقوں سے ہمارے اپنے لوگ غیر کو ہمارا سپورٹ کر بھی دیتے ہیں, اپنے ہمارے لیے فتاوا اور بہت ساری چیزیں لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا صحیح کر رہے ہیں اور یہ کیا غلط کر رہے ہیں. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, میں باتوں کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, بس میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو میں ہر جگہ کرتا ہوں اور ہر آدمی سے کروں گا اور ہر موت کے وقت تک کرتا رہوں گا, کہ دیکھیے کیپٹن مائنڈ کر لیجئے, اپنے دماغ میں اس بات کو گھسا لیجئے, اپنے دماغ پہ اس بات کو چسپا کر لیجئے کہ سرٹن, بالکل کنفرم آپ کا مشن ہونا چاہیے اور بالکل کنفرم آپ کا ویژن ہونا چاہیے. بالکل 100% ہمیں یہی کرنا ہے. ہمیں اگلے 15 سال کا مشن ہمارا یہی ہے. ہم پوری قوم, پوری سماج مل کر کے اسی مدعے پر کام کریں گے, اور وہ مدعا ہے ہمارا اگلے 10 سے 15 سالوں تک کے لیے تعلیم. ہمارے سماج کا ایک بچہ بھی, اگر ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے, مدرسے جا رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, یہ انف اماؤنٹ نہیں ہے, یہ انف کوانٹیٹی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے پڑوس کا بچہ اسکول تک نہیں پہنچ رہا ہے, اگر وہ کارخانے جا چکا ہے, ان کی انگلیوں میں سلیسن لگے ہوئے ہیں, وہ ٹنیا کی کیٹیگری میں جا چکا ہے, ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کارخانے جائیں گے, اپنے پورے محلے والے مل کر میٹنگ کریں گے, اس بچے کو کارخانے سے واپس لے کر کے آئیں گے اور لا کر اس کے کندھے پہ بستہ اور اس کے ہاتھ میں پینسل دیں گے اور اس کو پڑھائیں گے. تب جا کر کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ مسلمان کہلا سکے, اور تب جا کر کے آپ یہ امید رکھیے گا کہ کل حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہوں گے. ورنہ میں بہت اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ان کی امت کے معصوم بچوں کی فکر نہیں کی, ان کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ کے چہرہ پھیر لیں گے, چاہے آپ کے اعمال کتنے ہی کیوں نہ. آپ نے اگر ان کی امت کی فکر نہیں کی تو آپ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں, ان میں یہ لڑکیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس ابھی 3-4 سال پہلے بنگلور کے اندر عائشہ کو برقع پہن کر کے وہ کالج کے دروازے پہ گئی, گیٹ کو بند کر لیا گیا, سرپرستوں نے ان کو چڑھایا اور ان کے اوپر گیٹ بند کر لیا. ہم نے احتجاجات کیے, یہ کیے, وہ کیے, فلانا ڈھمکانا کیے, لیکن آج 5 سال کی مدت اس واقعے کو گزر چکا ہے, لیکن اس چیز کو عبرت بنا کر ہماری بہن بیٹیوں کے لیے کالجز نہیں بن رہے ہیں. اس کے لیے کہیں پہ کوئی ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ 70 سال کا وقت گزر گیا اور ہماری بیٹیاں دوسرے کے کالجز میں جا ہی کیوں رہی ہیں کہ ان کے منہ پہ ہمارا دروازہ بند کیا جا رہا ہے. ہم اتنے کیپیبل ہیں, ہم دنیا میں سب سے بڑی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں.
مسلمان قوم سے زیادہ کوئی قوم ڈونیشن نہیں کرتی ہے، مسلمان قوم سے زیادہ خیر کے کام کوئی قوم نہیں کرتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں بن پائے۔ تو بس ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، سماج کی فکر کرنی ہے، قوم کی فکر کرنی ہے، محلے کی فکر کرنی ہے، درسے اس سے زیادہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے جسے آپ کو سمجھانا ہے۔ میری بہنیں آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ ایک بات میری لے کر اپنے پلو سے باندھ کر چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ادارہ پہلا گود کو بنایا، یعنی آپ تعلیم کی مشن کی شروعات ہے۔ اگر آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اسلام آپ کے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے میں بیریئر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ خوب اچھی تعلیم حاصل کریے، اسلام آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپورٹیو ہے، بٹ اسلامک انوائرمنٹ اور اسلامک کلچر اور اسلامک فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ موقع نہیں مل پایا تو آپ اپنی گود کو تعلیمی مشن کی شروعات اور پہلا مدرسہ بنائیے۔ جب آپ شادی کر کے اپنے گھروں میں جائیں، آپ اپنے نئے گھر بسائیں، آپ اپنی نسلوں میں تعلیم کو عام کریے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر جو میں ہر پروگرام میں اخیر میں اپنے احباب کے نظر کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر ہماری پوری بات کا حاصل ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔